لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلَقَدْ مَكَّنَّاهُمْ فِي مَاءٍ مَكَّنَّاكُمْ فِيهِ وَجَعَلْنَا لَهُمْ سَمْعًا وَأَبْصَارًا وَأَفْئِدَةً فَمَا أَغْنَى عَنْهُمْ سَمْعُهُمْ وَلَا أَبْصَارُهُمْ وَلَا أَفْئِدَتُهُمْ مِنْ شَيْءٍ إِذْ كَانُوا يَجْحَدُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ صدق اللہ العظیم۔ سورۃ الاحقاف کی آیت نمبر 26 آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہے۔ آیت کریمہ کا ترجمہ یہ ہے، اللہ رب العالمین ارشاد فرما رہے ہیں، اور البتہ تحقیق ہم نے ان لوگوں کو ان چیزوں کی طاقت عطا کی تھی جو ہم نے تمہیں عطا نہیں کی۔ وجعلنا لہم سمعا، اور ہم نے ان کو کان بھی عطا کیے تھے، آنکھیں بھی عطا کی تھیں، اور دل بھی عطا کیا تھا۔ فما اغنا عنہم، نتیجتاً ان کو ان کے کانوں نے اور نہ ہی ان کی آنکھوں نے اور نہ ہی ان کے دلوں نے کچھ فائدہ دیا، اس لیے کہ انہوں نے اللہ کی آیات کا انکار کیا، اور ان لوگوں کو گھیر لیا اس چیز نے جس کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے، یعنی اللہ کے عذاب نے۔ اس سے ماقبل آیات کریمہ میں اللہ رب العالمین نے قوم عاد کا ذکر فرمایا ہے، اور قوم عاد کا ذکر بطور نمونہ کیا گیا ہے کہ جو بھی قوم اور جو بھی انسان اللہ رب العالمین کی توحید کا انکار کر کے شرک والے عمل میں مبتلا ہوں گے یا اللہ کے پیغمبر کی دعوت کو ٹھکرائیں گے، تو ان کے ساتھ بھی وہ عمل کیا جا سکتا ہے، ان کے ساتھ بھی وہ سلوک کیا جا سکتا ہے جو قوم عاد کے ساتھ کیا گیا، کہ جس طرح قوم عاد کو اللہ رب العالمین نے دنیا میں بھی عذاب دیا اور آخرت میں تو یقیناً ان کے لیے عذاب ہوگا۔ تو فرمایا کہ اگر دنیا کی زندگی میں کوئی انسان اللہ کی توحید کو چھوڑ کر شرک کی طرف جاتا ہے، نبی کی سنت کو چھوڑ کر بدعات کی طرف جاتا ہے، تو فرمایا کہ دنیا آخرت میں ہم اس کو بھی عذاب دینے پر قادر ہیں۔ آج جو آیت کریمہ آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہے، اس میں اللہ رب العالمین نے براہ راست تو اس وقت کے مکہ کے جو مشرک تھے، کافر تھے، انہیں خطاب فرمایا، اور چونکہ قرآن کریم قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے رہنمائی اور ہدایت کا ذریعہ ہے، تو تمام انسانوں کو خطاب ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ جو طاقت اور جو چیزیں ہم نے ان قوموں کو عطا کی تھیں وہ تمہیں عطا نہیں کی، جسمانی اعتبار سے، مال و دولت کے اعتبار سے، رہائش کے اعتبار سے، طاقت کے اعتبار سے، وہ ہر اعتبار سے کہیں زیادہ تھے مکہ کے لوگوں سے بھی، اور آج کل بھی شاید اس طرح کے قد آور اور جسمانی اعتبار سے طاقتور، جتنے بڑے بڑے طاقتور وہ لوگ تھے، شاید ہی اتنی طاقت کسی کے پاس ہو۔ تو فرمایا کہ جو چیزیں ہم نے ان کو عطا کی تھیں تمہیں وہ عطا نہیں کی۔ ہم نے انہیں کان عطا کیے تھے، ہم نے انہیں آنکھیں عطا کی تھی، دل عطا کیا تھا، لیکن انہوں نے نہ تو کانوں سے کچھ فائدہ اٹھایا، نہ آنکھوں سے کچھ فائدہ اٹھایا، نہ دل سے کوئی فائدہ اٹھایا۔ کان ہم نے اس لیے عطا کیے تھے کہ حق کو سنیں اور اس پر عمل کریں، آنکھیں اس لیے عطا کی تھی کہ حق راستے کو دیکھیں اور اس پر چلیں، دل اس لیے عطا کیا تھا کہ اس دل کے ذریعے حق بات کو سوچیں، اس کا خیال لائیں اپنے دل میں، اور پھر پوری زندگی اس کے مطابق گزاریں۔ فرمایا کہ ان لوگوں نے اللہ کی آیات کا انکار کر کے اور اللہ کے عذاب کا مذاق اڑا کے ان چیزوں سے کوئی فائدہ نہ اٹھایا، لہٰذا اے مکہ کے لوگوں اور اے قیامت تک آنے والے انسانوں، ہم نے تمہیں بھی کان عطا کیے ہیں، تمہیں بھی آنکھیں عطا کی، دل دماغ عطا کیا ہے، تو ان کی طرح کہ چونکہ دنیا کی نعمتیں بھی ہم نے انہیں عطا کی تھیں، پھر بھی انہوں نے کوئی فائدہ حاصل نہ کیا، اگر تم بھی اپنی کان، آنکھ اور اپنے دل دماغ سے کوئی نفع نہیں اٹھاؤ گے تو تمہارے اور ان کے درمیان پھر کوئی فرق نہیں رہے گا۔ جیسے پھر اللہ نے ان کو عذاب دیا ہے تو تم اپنے آپ کو اللہ کے عذاب کا مستحق بناؤ۔ لہذا عقل مند ہے وہ انسان کہ جو قرآن کریم کو پڑھ کے، گزشتہ امتوں کے واقعات کو سن کے عبرت حاصل کرے، نصیحت حاصل کرے کہ الحمدللہ اللہ نے ایسی عظیم کتاب عطا کی ہے کہ جس کتاب نے ہمارے سامنے ہر چیز کو واضح کر دیا،
کوئی چیز ڈھکی چھپی نہیں رکھی اللہ نے، ہر چیز کو واضح کر دیا کہ ایسا کرو گے تو سزا ملے گی، ایسا کرو گے تو جزا ملے گی، ایسا کرو گے تو یہ غلط راستہ ہے، یا اس راستے پہ چلو گے تو یہ صحیح راستہ ہے۔ قربان جاؤں اللہ کی ذات پر کہ جس نے ایک ایک چیز کو ہمارے لیے کھول کے بیان فرمایا ہے اور مزید سمجھایا۔ وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا مَا حَوْلَكُمْ مِنَ الْقُرَىٰ، اے مکہ کے لوگوں صرف قوم عاد نہیں، تم سے پہلے پتہ نہیں کتنی بستیاں ایسی گزر چکی ہیں اور وہ تھیں بھی تمہارے ارد گرد، ہم نے ان کو بھی ہلاک کیا ان کی نافرمانی کی وجہ سے۔ قوم سمود، قوم عاد، حضرت لوط علیہ السلام کی جو بستیاں تھیں، یہ مکہ کے لوگ جب شام کی طرف ہجرت کو تجارت کے لیے جاتے تو یہ بستیاں راستے میں ہوتی تھیں اور یہ دیکھتے بھی تھے کہ یہ دیکھو یہ قوم عاد کی بستیاں تھیں، یہ قوم سمود کی بستیاں تھیں، یہ لوط علیہ السلام کی قوم کی بستیاں تھیں۔ ان کو اللہ نے برباد کیا، کیوں؟ شرک کی وجہ سے اور اپنے پیغمبر کی بات نہ ماننے کی وجہ سے۔ سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھتے تھے اور آج ہم بھی دیکھتے ہیں کہ ان کا یہ حشر اس لیے ہوا تھا۔ ہمیں تو اللہ قرآن میں بھی بتا رہا ہے، آپ علیہ السلام کی سیرت، صحابہ کی زندگی، سب کچھ ہمارے سامنے ہے، لیکن اس کے باوجود اگر سبق حاصل نہ کیا جائے تو پھر اس سے بڑھ کر بدبختی اور کوئی نہیں ہو سکتی۔ وَصَرَّفْنَا الْآيَاتِ، اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے اپنی ساری نشانیاں پھیر پھیر کر بیان کر دی، کبھی کہاں سے کوئی نشانی اٹھا کر، کبھی کسی قوم کا واقعہ، کبھی کسی قوم کا واقعہ، کبھی کسی پیغمبر کا واقعہ، ہم نے تو سب چیز تمہارے سامنے رکھ دی۔ کیوں؟ لعلہم یرجعون، تاکہ تم اللہ کی نافرمانی سے باز آ جاؤ۔ فلولا نصرہم الذین اتخذوا من دون اللہ قربانا آلہہ، اللہ فرماتے ہیں کہ ان لوگوں کی مدد کیوں نہیں کی ان لوگوں نے کہ جن کو انہوں نے معبود بنا رکھا تھا اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے اللہ کو چھوڑ کر۔ سورۃ زمر میں گزر چکا ہے کہ یہ مشرک کیا کہتے تھے، ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفی، کہ ہم اللہ کو مانتے ہیں لیکن اللہ کو وحدہ لا شریک نہیں مانتے۔ اللہ کی عبادت میں بتوں کو بھی شریک مانتے تھے، اور کیوں؟ کہ ان بتوں کی عبادت کریں گے تو یہ بت کل کو قیامت کے دن ہمیں اللہ کے قریب کریں گے۔ معاذ اللہ، معاذ اللہ۔ اللہ فرماتے ہیں کہ جب ان کو ہم سزا دیتے ہیں تو پھر یہ بت ان کی مدد کے لیے کیوں نہیں آتے، انہیں بچاتے کیوں نہیں؟ کہ جن کو عبادت میں شریک کرتے ہیں وہ ان کی مدد تو نہیں کر سکتے۔ تو پتہ چلا کہ مدد کرنے والی ذات وہ صرف اللہ کی ذات ہے، تو پھر عبادت بھی صرف کس کی کرنی چاہیے؟ اللہ کی کرنی چاہیے۔ اللہ فرماتے ہیں بل ضلوا عنہم، کہ جب ان پر عذاب آتا ہے تو پھر تو یہ سارے غائب ہو جاتے ہیں، اس وقت تو کوئی نظر ہی نہیں آتا۔ فرمایا وذالک افکہم، یہ ان کا جھوٹ ہے جو انہوں نے خود باندھ رکھا ہے، وما کانوا یفترون، جس کو انہوں نے اپنی طرف سے گھڑا ہوا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق۔ جزاک